بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے منطق کا سبق شروع ہوتا ہے۔ ما ہوا اور ایجن کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیے، ما ہوا اور ایجن منطق میں ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس طور پہ کیا جاتا ہے کہ ما ہوا اور ایجن ان کے ذریعے کسی شے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، کسی شے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی حیثیت الگ الگ ہے کہ ما ہوا کا استعمال الگ سے ہے اور ایجن کا استعمال الگ سے ہے۔ ما ہوا جو ہے وہ تین چیزوں کے ما ہوا کے ساتھ جب سوال کریں گے تو جواب میں تین چیزوں میں سے کوئی ایک شے واقع ہوگی۔ تو ما ہوا کے ذریعے جب سوال کریں تو تین چیزوں میں سے کوئی ایک واقع ہوگی، یعنی ما ہوا کے ذریعے سوال کیا، جواب میں یا حد تام آئے گا یا نوع یا جنس جواب میں واقع ہوگی۔ صحیح ہو گیا؟ اور ایجن کے ساتھ سوال کریں تو جواب میں خاصہ یا جناب والا جو فصل یا خاصہ جواب میں واقع ہوگی۔ آئیے پہلے ما ہوا کے بارے میں تھوڑا سمجھتے ہیں کہ ما ہوا کے ذریعے سوال کیا تو حد تام کب آئے گی، ما ہوا کے ذریعے سوال کریں تو جواب میں نوع کب آئے گی، ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جنس جواب میں کب آئے گی۔ کہ ہم اگر ایک کلی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو جواب میں ما ہوا کے ذریعے سوال کریں کلی کے بارے میں، جواب میں حد تام آئے گی۔ ما ہوا کے ذریعے سوال کریں کلی کی ایک فرد یا کلی کے زیادہ افراد کے بارے میں سوال کریں تو پھر نوع آئے گی۔ ما ہوا کے ذریعے سوال کریں مختلف الحقائق اشیاء کے بارے میں تو جواب میں جنس آئے گی۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ ایک کلی کے بارے میں سوال کریں گے یا کلی کی ایک فرد یا زیادہ افراد کے بارے میں سوال ہوگا، یا جناب والا مختلف الحقائق جو ایسی چیز مختلف جو ہے حقائق کے اعتبار سے مختلف ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو جناب والا حقیقتوں کے اعتبار سے کیا ہیں، مختلف ہیں، ان کے بارے سوال ہوگا، جواب میں جنس آئے گی۔ اب مثالیں ہوں گی تو پھر ہر شے جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ یہ مختلف الحقائق اشیاء دیکھنے میں تھوڑا مشکل ہے لیکن ہے آسان، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اب صرف کلی کے بارے سوال کریں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ الانسان ما ہوا، الانسان ما ہوا، انسان ما ہوا کہ یہ اپنے حقیقت میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو جواب میں کیا واقع ہوگا، حد تام۔ حد تام کے پیچھے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ حد تام کیسے بنے گی، جب شے کی جنس قریب اور فصل قریب کو مرکب کیا جائے، شے کی جنس قریب اور فصل قریب کو ملایا جائے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں تو شے کی جنس قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو، اسے حد تام کہا جاتا ہے۔ اب انسان کیا ہے، ما ہوا، انسان اپنی حقیقت میں کیا ہے، یہ ہم نے انسان کے بارے میں سوال کیا، یعنی کلی کے بارے میں سوال کیا، جواب میں کیا آئے گی، حد تام۔ وہ حد تام کیا ہے، انسان کی حد تام جنس قریب اور فصل قریب سے بنے گی۔ انسان کی جنس قریب کیا ہے، حیوان، انسان کی فصل قریب کیا ہے، ناطق۔ تو یہ ہے حد تام، شے کی جنس قریب اور فصل قریب سے بنی ہے، لہٰذا یہ انسان کی حد تام ہے۔ اور یہ جواب میں حد تام کیوں آیا، اس واسطے ہم نے کلی کے بارے میں سوال کیا، تو جب بھی کلی کے بارے سوال کرے جواب میں حد تام آتی ہے۔ انسان کی حد تام حیوان ناطق ہے، اور حیوان ناطق کیوں ہے، کیونکہ انسان کی جنس قریب اور فصل قریب سے بنائیں گے، انسان کی جنس قریب حیوان ہے، انسان کی فصل قریب ناطق ہے، ان دونوں کو ملایا تو اس کی کیا بن گئی، حد تام۔ خلاصہ یہ بنا، کلی کے بارے ہم نے سوال کیا، یعنی انسان کے بارے یہ کلی ہے، اسی طرح فرس بھی کلی ہے، تو ایک کلی کے بارے سوال کرے جواب میں کیا آئے گا، حد تام آئے گا۔ اب یہ ہے کہ کلی کے ایک فرد کے بارے سوال کرے، مثلا انسان ایک کلی ہے، اس کا ایک فرد آپ لے لیں زید، یا زیادہ افراد کے بارے سوال کرے، زید، عمر، بکر وغیرہ، تو ایک فرد کے بارے یا صرف زید کے بارے سوال کریں یا زیادہ افراد کے بارے سوال کریں، تو دونوں صورتوں میں جناب والا جواب میں نوع واقع ہوگی، جواب میں نوع واقع ہوگی۔ اب مثلا میں زید کے بارے سوال کرتا ہوں کہ زید ما ہوا، زید ما ہوا، زید کیا ہے، یہ ما حقیقیہ ہے، اس کے ذریعے حقیقت پوچھی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں زید کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جواب میں کیا آئے گا، انسان۔ یا زید، عمر، بکر، ما ہم، یہ کیا ہیں،
جواب میں پھر بھی نو ہی واقع ہوگی، ان کے بارے یہی جواب آئے گا کہ یہ تمامی کیا ہیں؟ انسان ہے۔ تو خلاصہ یہ بنا، ہم نے کلی کے ایک فرد یعنی زید کے بارے سوال کیا، پھر بھی جواب میں نو آیا یعنی انسان آیا کہ یہ زید انسان ہے، یا کلی یعنی انسان اس کے زیادہ افراد یعنی زید، عمر، بکر، خالد تمامی کے بارے پوچھا، پھر بھی جواب میں نو آیا یعنی انسان آیا کہ یہ تمامی کیا ہیں؟ انسان ہے۔ اب جناب والا سوال مختلفۃ الحقائق، اشیاء کے بارے میں سوال ہوتا ہے، یعنی ایسی اشیاء، ایسی چیزیں جو حقائق یعنی حقیقتوں کے اعتبار سے کیا ہیں؟ مختلف ہیں، ہر ایک کی حقیقت مختلف ہے۔ انسان حیوان ناطق ہے، فرس حیوان ساحل ہے، حمار حیوان ناحق ہے، شیر، اسد جناب والا حیوان مفترس ہے، ان کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ یہ ایسی اشیاء اور ایسی چیزیں ہیں، حقیقتیں ان کی مختلف ہیں، ان سب کے بارے ہم سوال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الانسان والفرس والغنم والفیل والاسد ما ہم، جواب میں کیا آئے گا؟ جنس، اور وہ جنس کیا ہے؟ حیوان، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کی حقیقتیں مختلف ہیں، ان کے بارے سوال کریں، جواب میں کیا واقع ہوگی؟ جنس، اور وہ جنس کیا ہے؟ یہاں پر جو واقع ہوئی مثال کی میں وہ ہے حیوان۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خلاصہ یہ بنا، تو ما ہوا اور ایون کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ اب ما ہوا کے ذریعے سوال کریں گے تو جواب میں کتنی چیزیں واقع ہوں گی؟ جواب میں 3 چیزیں واقع ہوں گی، یا حدتام واقع ہوگی، یا نو، یا جنس واقع ہوگی۔ اگر صرف ایک کلی کے بارے سوال کریں جواب میں حدتام آئے گی، اگر کلی کے ایک فرد یا زیادہ افراد کے بارے سوال کریں جواب میں نو واقع ہوگی، اگر مختلفۃ الحقائق اشیاء کے بارے سوال کریں گے تو جواب میں جنس واقع ہوگی۔ صحیح ہو گیا نا؟ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ہے کہ ایون کے بارے میں، تو ما ہوا اور ایون جو ہیں جناب والا، ان کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ سوال کیا جاتا ہے۔ ایون ما ہوا کا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ایون، تو ایون کسی شے کو اس کے غیر سے ممتاز کرنے کے لیے ایون کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کسی شے کو اس کے غیر سے دوسرے سے ممتاز اور جدا کرنے کے لیے جناب والا ایون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایون کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے اور جواب میں 2 چیزیں واقع ہوتی ہیں، یا فصل یا خاصہ جناب والا واقع ہوتی ہے۔ فصل کیسے واقع ہوگی اور کہاں واقع اور کب واقع ہوگی، اور جو خاصہ ہے وہ کب جواب میں واقع ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے ایو شیء کے ساتھ فی ذات ہی کا اضافہ کیا جائے، یعنی یوں سوال کیا جائے ایو شیء ہوا فی ذات ہی کہا جائے، جواب میں فصل واقع ہوگی۔ اگر ایو شیء کے ساتھ فی عرض ہی کا اضافہ کیا جائے، یعنی ایو شیء ہوا فی عرض ہی سوال میں لایا جائے، تو پھر جواب میں خاصہ جناب والا واقع ہوگا۔ خلاصہ یہ بنا، ایون کے ساتھ ایک شے کو دوسرے سے ممتاز اور جدا کیا جاتا ہے۔ اب ایو شیء ہوا فی ذات ہی کے ساتھ سوال کریں جواب میں فصل آئے گی، اور اگر ایو شیء ہوا فی عرض ہی سوال میں لایا جائے جواب میں خاصہ واقع ہوگا۔ چلو جی، اب ہم سوال کرتے ہیں ایو شیء ہوا فی ذات ہی کے ساتھ جواب میں فصل آئے گی۔ ہم کہتے ہیں الانسان ایو شیء ہوا فی ذات ہی، انسان اپنے ذات کے بارے میں کیا ہے؟ انسان اپنے ذات کے بارے میں کیا ہے؟ جواب میں کیا آئے گا؟ ناطق۔ جواب میں کیا آئے گا؟ ناطق۔ یہ اپنے ذات کے اعتبار سے ناطق ہے، غیر ناطق یہ معافی ضمیر بیان کرنے والا ہے، بولنے والا ہے، اور غیر ناطق نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اگر ایو شیء ہوا فی عرض ہی کے ساتھ سوال کرتے ہیں جواب میں خاصہ جو ہے جواب میں واقع ہوگا، جیسے ضاحک، ہم نے کہا الانسان ایو شیء ہوا فی عرض ہی، انسان اپنی عرض میں کیا ہے، تو جواب میں کیا واقع ہوگا؟ ضاحک یا کاتب ہے جی۔ خلاصہ یہ بنا، ایون کے ساتھ ایک شے کو دوسرے سے ممتاز اور جدا کیا جاتا ہے۔ اب ایو شیء ہوا فی ذات ہی کے ساتھ سوال کریں گے، ایون کو سوال میں لائیں گے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ساتھ ایو شیء ہوا فی ذات ہی سوال میں لائیں گے، یا ایو شیء ہوا فی عرض ہی سوال میں لائیں گے۔ اگر ایو شیء ہوا فی ذات ہی کے ساتھ سوال کیا جائے جواب میں فصل، اور ایو شیء ہوا فی عرض ہی سوال میں لائیں جواب میں خاصہ جواب میں لایا جائے گا۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ قضیے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ قضیہ وہی ہے جو منطق والے تو اس کو قضیہ کہتے ہیں، لیکن نحو والے اس کو جملہ کہتے ہیں۔ تو قضیہ کی تعریف کیا ہے؟ منطق
والوں کے ہاں قضیہ کسے کہتے ہیں؟ ہوا قول یحتمل الصدق والکذب، قضیہ ایسا قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھے، صدق کا بھی احتمال ہو، کذب کا بھی احتمال ہو۔ یہ ایک تعریف ہے۔ دوسری تعریف قضیہ کی یہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو اسے کہتے ہیں قضیہ، جس کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے قضیہ کہتے ہیں۔ اب اوپر والی جو تعریف ہے اس میں ہم نے کہا کہ جو صدق و کذب دونوں کا احتمال رکھے۔ صدق کا مطلب کیا ہے، کذب کا مطلب کیا ہے؟ اب کلام کی نسبت، کلام میں ایک نسبت ہوتی ہے، ابتدا ہے، خبر ہے، مثلا زید، ہم کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب مبتدا اور خبر ان میں جو نسبت ہے کہ قیام کا ثبوت زید کے لیے ہے، نسبت، اب یہ نسبت واقع کے، حقیقت کے مطابق ہے تو یہ ہے صدق خبر۔ ہم نے کہا نا صدق کا بھی احتمال ہو، کذب کا بھی احتمال ہو، تو صدق کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو نسبت ہے مسند اور مسند کے درمیان جو نسبت ہے جناب والا وہ واقع کے مطابق ہے تو یہ ہے صدق خبر۔ اگر وہ نسبت واقع کی، حقیقت کے، خارج کے مطابق نہیں تو جناب والا اسے کہا جائے گا کذب خبر، کذب خبر یا کذب جناب والا قضیہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ کیسے کہیں گے؟ اگر نسبت واقع کے مطابق ہے تو کہنے والے کو سچا کہا جائے گا۔ بندے نے کہا کہ زید کھڑا ہے، میں نے دیکھا کہ واقعتاً وہ کھڑا تھا، تو یہ نسبت واقع کے مطابق ہوئی تو اب یہ ہے صدق خبر، یعنی اس کا قائل سچا ہے۔ پہلی تاریخ کے مطابق صدق خبر ہے، دوسری تاریخ کے مطابق ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ صادق، اس کا قائل کیا ہے؟ سچا ہے۔ اور دوسری چیز ہم دیکھیں اگر وہ جو نسبت ہے زید اور قائم کے درمیان جو نسبت ہے وہ واقع کے مطابق نہیں ہے، بندے نے کہا زید کھڑا ہے، میں نے دیکھا تو وہ کھڑا نہیں تھا، تو یہ نسبت واقع کی، حقیقت کے، خارج کے مطابق نہیں، تو ہم کہیں گے جناب والا یہ صدق خبر نہیں بلکہ کذب خبر ہے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ قائل سچا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ہے کہ قضیہ کی اقسام، قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ بولو نا، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ اب یہ ہے کہ دو تعریفیں اس میں کی گئی ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے، اور یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے ہو، یہ چیز پائی جائے، یعنی ایک شے کا ثبوت ایک شے کی نفی، یہ پائی جائے تو حملیہ ہے، یہ نہ پائی جائے تو شرطیہ ہے۔ تو خلاصہ یہ بنا ایک شے کا ثبوت دوسری کے لیے یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے ہو۔ اگر اس طرح ہوگا یعنی ثبوت ایک شے کا ثبوت دوسری کے لیے یا ایک شے کی نفی یہ پائی جائے گی تو یہ ہے حملیہ، اس طرح نہ ہو تو کیا ہے؟ شرطیہ۔ ایک تعریف یہ ہو گئی۔ دوسری تعریف ہم یوں کرتے ہیں کہ دو قضیوں سے مرکب ہوگا یا دو قضیوں سے مرکب نہیں ہوگا۔ اگر دو قضیوں سے مرکب ہو تو شرطیہ ہے، دو قضیوں سے مرکب نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ حملیہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چلو جی، تو جو پہلی تعریف تھی اس کے مطابق ہم مثال دیتے ہیں کہ پہلی تعریف کیا تھی؟ حملیہ اور شرطیہ کی جو تعریف کی کہ ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے ہوگی، اس طرح ہوگا یا نہیں، یعنی ایک شے کا ثبوت یا ایک شے کی نفی اس طرح ہوگا یا نہیں۔ اگر اس طرح ہوگا تو یہ قضیہ حملیہ ہے، اگر اس طرح نہیں ہے تو یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ مثال دیتے ہیں، ایک شے ہے زید دوسری شے ہے قیام، قائم کا مصدر قیام، تو قیام کا ثبوت زید کے لیے، یا اگر اس کو جناب والا سالبہ لائیں تو پھر کیا بنے گا؟ زید لیس بقائم، ٹھیک ہے۔ اب قیام کی نفی زید سے ہے، صحیح ہو گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ قضیہ حملیہ۔ پہلی صورت میں موجبہ ہے کہ قیام کا ثبوت زید کے لیے تو موجبہ بن گیا، اگر قیام کی نفی ہے زید سے تو یہ سالبہ بن گیا۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ یہ قضیہ عملیہ ہے، کیونکہ یہاں ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ہے، یا نفی والا لاؤ تو قیام کی نفی ہے زید سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ قضیہ عملیہ بن گیا۔ لیکن قضیہ دوسری تعریف کے مطابق یہ مثال صحیح فٹ آئے گی کہ دو قضیوں سے تعریف دو قضیوں سے بنے گا یا نہیں بنے گا۔
اگر دو قضیوں سے مرکب ہو، دو قضیوں سے بنے، اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ شرطیہ۔ وہ قضیہ جو دو قضیوں سے مل کر بنے یا دو قضیوں سے مرکب ہو، اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ شرطیہ۔ جیسے ان کانت، ان شرطیہ کانت فعل ناقص، اشم جو اس کا اسم، تعالی عدن سے خصفت یا فاعل سے مل کر شبہ، جملہ اسمیہ ہو کر خبر، فعل ناقص اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فعلیہ ناقصہ ہو کر شرط، فاعل جزائی النہار مبتدا موجود سے خصفت ہوا نائب فاعل سے مل کر شبہ، جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا جملہ شرطیہ ہو گیا۔ دیکھو ایک جملہ ہے شرط، دوسرا جملہ ہے، یا منطقیوں کی زبان میں کہو تو ایک قضیہ ہے شرط، دوسرا قضیہ ہے جزا۔ تو بتاؤ دو قضیے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ دو قضیے ہوئے، دو قضیوں سے مل کر بنے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شرطیہ۔ چلو جی، یہاں پر قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ جو ہے ان کے اجزاء پڑھتے ہیں۔ تو قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ کے جو اجزاء ہیں وہ تین ہوتے ہیں۔ قضیہ حملیہ کے اجزاء کو دیکھو تو وہ تین ہیں، کیا؟ موضوع، معمول اور رابطہ۔ موضوع کیا ہے؟ پہلی جز کو موضوع کہتے ہیں، اور دوسری جز کیا ہے؟ اسے معمول کہتے ہیں۔ معمول کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا حمل ہوتا ہے، اس پر قیام کا حمل ہے زید پر، تو یہ معمول ہے۔ تو اس کو موضوع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو پہلے رکھا جاتا ہے، وضع کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، پہلے اونٹ کو بٹھایا جاتا ہے، پھر اس پر حمل کیا جاتا ہے۔ پہلے اونٹ کو پہلے بٹھایا جاتا ہے اونٹ کو، پھر اس پر حمل کیا جاتا ہے، اس کے اوپر چیزوں کو لادا جاتا ہے۔ اسی طرح زید کو پہلے رکھا گیا، وضع کیا گیا، پھر جناب والا موضوع وضع کیا گیا، رکھا گیا جناب والا، اس کے بعد قیام کا حمل اس پر کیا گیا، کیونکہ اس کو وضع اور رکھا جاتا ہے، اس واسطے اس کو موضوع کہا۔ اس کے بعد میں حمل کیا جاتا ہے، اسی واسطے اس کو معمول کہا۔ چلو جی، پہلے جو اس کو موضوع کہتے ہیں، دوسری کو محمول کہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے، تعلق قائم کر رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رابطہ۔ رابطہ، صحیح ہو گیا۔ اور جو قضیہ شرطیہ ہے، اس کے اجزاء کتنے ہیں؟ تین۔ پہلے قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ مقدم، دوسری کو تالی۔ دونوں کے درمیان جو جناب والا رابطہ اور تعلق اور جو حکم ہے، اسے کیا کہیں گے؟ رابطہ کہا جائے گا۔ ربط اور تعلق اور حکم کو جناب والا رابطہ کہا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ جناب والا کہ قضیہ حملیہ کی تقسیمات کرتے ہیں کئی اعتبار سے۔ قضیہ حملیہ کی کئی اعتبار سے جناب والا تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے قضیہ حملیہ کی دو قسمیں، ثنائیہ اور ثلاثیہ۔ ثنائیہ اور ثلاثیہ، ثنائیہ اور ثلاثی کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھیں، قضیہ حملیہ تین لفظی ہے یا دو لفظی ہے؟ اگر تین لفظی ہے تو ثلاثیہ، دو لفظی ہے تو ثنائیہ کہا جائے گا۔ مثلا میں کہتا ہوں زید قائم، یہاں کتنے لفظ ہیں؟ دو ہیں، لہذا کیا بنا؟ ثنائیہ۔ صحیح ہو گیا۔ یا میں کہتا ہوں زید ہوا قائم، زید ہوا قائم، یہاں پر کتنے لفظ ہوئے؟ تین، تو لہذا کیا کہیں گے اس کو؟ ثلاثیہ۔ صحیح ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ بنا، جو رابطہ درمیان میں تھا وہ مذکور ہوگا یا مذکور نہیں ہوگا؟ اگر رابطہ مذکور ہے تو پھر تین حرف لفظ ہوئے تو ثلاثیہ کہیں گے۔ رابطہ مذکور نہیں، معذوف ہے، پھر دو لفظ ہوئے تو ثنائیہ کہیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چلو جی، ایک اور اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم، ایک اور اعتبار سے بولتے ہی نہیں، ایک اور اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم کرتے ہیں، یعنی ایجاب و سلب کے اعتبار سے۔ یعنی ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ہوگا، یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے ہوگی۔ اگر ایک شے کا ثبوت ہے دوسری شے کے لیے، اسے کیا کہیں گے؟ موجبہ، کیونکہ وہاں پر ثبوت ہے، ایجاب ہے نا، تو قیام کا اس کا قائم جو ہے، خبر جو ہے اس کا مصدر نکال کے پھر حمل کیا جاتا ہے۔ اب قیام کا حمل ہے زید پر، تو قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، جب ثبوت ہے تو کیا بنائیے؟ قضیہ حملیہ موجبہ۔ اگر ہم کہیں کہ زید لیس بقائم، قیام کی نفی ہے زید سے، قیام کی سلب ہے
زید زید سے، سے، تو سلب سے کیا بن گیا؟ سالبہ، قضیہ حملیہ سالبہ، سالبہ. سمجھ آ گئی نا بات؟ چلو جو خلاصہ یہ بنا، ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ہوگا، یا ایک شے کی نفی ہوگی دوسری شے سے. اگر ثبوت ہے تو قضیہ حملیہ موجبہ ہے، اگر سلب ہے تو قضیہ حملیہ سالبہ ہے. چلو جی ایک منٹ رکو. خبر کا حمل یا محمول کا حمل ہوتا ہے موضوع پر، ہے جی. خبر میں نے نحویوں کے اعتبار سے کہا نا، لیکن چونکہ منطق پڑھ رہے ہیں تو اس اعتبار سے کیا کہا جائے گا؟ حمل. محمول کا حمل ہو رہا ہے موضوع پر، تو قضیہ حملیہ میں پہلے جو موضوع ہے دوسری معمول ہے، تو معمول کا جو حمل ہوتا ہے، تو حمل کا مطلب کیا ہے؟ حمل کا مطلب یہ ہے کہ دو ایسی چیزیں مفہوم کے اعتبار سے متغیر ہوں، الگ الگ ہوں، جدا جدا ہوں، ایک دوسرے کے مخالف ہوں، لیکن وجود کے اعتبار سے ایک ہوں. تو مفہوم کے اعتبار سے متغیر ہیں، الگ ہیں، لیکن وجود کے اعتبار سے ایک ان کو کر دیا جائے تو یہ کیا ہے؟ حمل. تو دو ایسی چیزیں ہوں مفہوم کے اعتبار سے متغیر ہوں، ان کو وجود کے اعتبار سے ایک کر دینے کا نام، ایک کر دینے کا نام یہ ہے حمل. مثلا میں مثال دیتا ہوں، زید کاتب. زید کاتب، اب زید کا مفہوم الگ ہے. زید کا مفہوم کیا ہے؟ حیوان ناطق مع ہذہ تشخص. یہ حیوان بھی ہے کیونکہ جوہر جسم نامی اساس متحرک بالارادہ ہے. یہ ناطق بھی ہے کیونکہ دریائے بنتا معقولات ہے. اپر معافی ضمیر جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے، بول چال، سوچ، فکر، غور، تدبر، تأمل کر سکتا ہے، لہذا کہ یہ ناطق بھی ہے. تو یہ حیوان ناطق مع ہذہ تشخص، اپنے تشخص کے ساتھ یہ حیوان ناطق ہے. یہ اس کا مفہوم ہے. کاتب کا مفہوم الگ ہے لیکن والا. تو ہر ایک کا مفہوم الگ ہے، الگ الگ ہے، لیکن وجود کے اعتبار سے دونوں ایک ایک ہیں. کیونکہ جو زید ہے وہی کاتب ہے، جو کاتب ہے وہی زید ہے. زید ہے. زید کاتب ہے، یعنی کاتب زید ہے اور وہی زید کاتب بھی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مفہوم کے اعتبار سے الگ لیکن وجود کے اعتبار سے ایک ہوں تو یہ ہے حمل. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب حمل کی دو قسمیں ہیں، حمل بالاشتقاق بالمواتات. حمل بالاشتقاق بالموات، حمل بالاشتقاق پہلی قسم ہے، حمل بالمواتات دوسری قسم ہے. دیکھا جائے گا اگر حمل واسطے کے ساتھ ہو رہا ہے یا بغیر واسطے واسطے کے ہو رہا ہے. اگر واسطے کے ساتھ ہو رہا ہے اسے کہیں گے حمل بالاشتقاق. حمل واسطے کے بغیر ہو رہا ہے حمل بالمواتات. مواتات کہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مثال دیتا ہوں، فی، ذو یا لام کے واسطے سے حمل ہو رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ حمل بالاشتقاق. سمجھ آ گئی نا؟ اگر حمل بالمواتات کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ بغیر واسطے کے حمل ہوتا ہے، اس واسطے اسے مواتات کہا جاتا ہے. پہلے کی مثال دیکھو، زید، یہ زید ہے، یہ دار ہے، لیکن دار کا حمل ہے زید پر کہ زید گھر میں ہے، لیکن حمل ہے تو واسطے کے ساتھ، درمیان میں ایک مشتق آئے کہ نہیں؟ آیا. اس المال و زید، زید کا عمل ہے مال پر لیکن درمیان میں واسطہ آیا، وہ کیا ہے؟ لام. تو خالد پر حمل ہے مال کا کہ وہ مال والا ہے، لیکن بغیر واسطے کے نہیں بلکہ ذو کے واسطے کے ساتھ حمل ہوا ہے. تو خلاصہ یہ بنا، حمل فی، لام یا ذو کے واسطے سے ہوگا یا ان کے بغیر حمل ہوگا. اگر فی، لام، ذو کے واسطے سے حمل ہو اسے ہم کہیں گے حمل بالاشتقاق. اگر ان کے واسطے کے بغیر ہو اسے کیا کہیں گے؟ حمل مواتات. مثلا زید کاتب، یہاں پر نہ فی آیا ہے درمیان میں، نہ لام، نہ ذو آیا ہے، لہٰذا یہاں حمل تو ہو رہا ہے، کتابت کا حمل ہے زید پر کہ زید کاتب ہے، لکھنے والا ہے. حمل تو ہو گیا مگر بغیر واسطے کے، کوئی واسطہ نہیں ہے. تو خلاصہ یہ بنا کہ حمل کو دیکھا جائے گا، وہ حمل جناب معمول کا حمل موضوع پر یہ واسطے کے ساتھ ہوگا یا بغیر واسطے کے، یا لام ذو فی کے واسطے سے ہوگا یا لام ذو فی کے واسطے کے بغیر حمل ہوگا. واسطے کے ساتھ ہو تو حمل بالاشتقاق، واسطے کے بغیر تو حمل بالمواتات. بات سمجھ رہے ہیں؟